اندر داخل ہو کر کے اپنا اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جنتیوں میں بنائے۔ جب اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیں گے تو آپس میں باتیں کریں گے کہ فلاں ساتھی ہمارا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا تھا، ہم سے محبت کرنے والا تھا، وہ آج ہمارے ساتھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں کوئی شخص کسی کے بارے میں ضد کرتا ہے، دنیا میں کسی کے بارے میں سخت بحث کرتا ہے، اسی طریقے سے مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کے اپنے وہ مسلمان بھائی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہوں گے ان کے لیے ضد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے وہاں پر بحث مباحثہ کریں گے، کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتا تھا، ہمارے ساتھ دینی مجلس میں شریک ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ ہمیں یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی شاید آپ نے اسے جہنم میں ڈال دیا ہے، لہذا آپ سے استدعا ہے کہ آپ اسے جہنم سے نجات دے دیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اجازت دے گا کہ جاؤ، جس کسی کو بھی تم پہچان رہے ہو وہ جہنم میں جا چکا ہے، جس کسی کو بھی تم پہچان رہے ہو جاؤ اور جہنم سے نکال کر کے لے آؤ۔ تو جو لوگ اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں کو پہچانتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے اور انہیں نکال لے آئیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں، نیک اور صالح لوگوں کی مجلس جو ہوا کرتی ہے، نیک اور صالح لوگوں کا جو ذکر ہوا کرتا ہے، نیک اور صالح لوگوں کی جو دوستی ہوا کرتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے نزول کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ائمہ کا ذکر، بزرگوں کا ذکر، سچے اولیاء کا ذکر اپنی مجلس میں خیر سے کیا کریں۔ اور ایک اور اہم چیز جو اس مجلس کے انعقاد کا سبب بنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ولیوں کا نام تو لیتے ہیں، بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں، اماموں کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کی سچی اتباع اور سچی پیروی جو ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نام لے لینا، صرف ان کے نام پر مجلس منعقد کر دینا، یہی ان کی اصل اتباع ہے، جبکہ یہ بات شرعاً غلط ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ اسی طریقے سے اولیاء، ائمہ اور بزرگان دین کے ساتھ سچی محبت یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں جو سچی تعلیم دے کر کے گئے ہیں ہم اس کی پیروی کریں، اور جس راستے پر چل کر کے، جس دین کے اوپر عمل کر کے، جس دین سے محبت کر کے، جس دین کی خدمت کر کے، جس دین کے لیے جہاد کر کے انہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے، اسی راستے پر چل کر کے ہم بھی اپنی زندگی کو صرف کر دیں۔ یہ ہے اصل بزرگوں سے محبت، نبیوں سے محبت، ولیوں سے محبت اور ائمہ دین سے محبت کا صحیح طریقہ۔ یہ چند وجوہات تھی جس کے بنیاد پر یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مقدمے کو بڑا لمبا کر دیا، اب مختصر طور پر میں آپ کے سامنے یہ آتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو سب سے پیدائش کے لحاظ سے سب سے پہلے امام ہیں، ان کے بارے میں ہم تھوڑی معلومات حاصل کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ سیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس زمانے میں پیدا ہوئے اور جس جگہ پیدا ہوئے اس کی اصل حالت اور اصل کیفیت کیا تھی۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے اندر پیدا ہوئے، اور کوفہ عراق کا ایک مشہور شہر ہے جسے عراق فتح کر لینے کے بعد مسلمانوں نے اس شہر کو بسایا ہے، کوفہ اور بصرہ کو۔ بدقسمتی سے یہ شہر ہر قسم کے بد عقیدہ لوگوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خارجیوں نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، جہمیوں نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، شیعہ اور رافضیوں نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز خلافت بنایا تاکہ قریب رہ کر کے یہاں پر ان فتنوں سے آسانی سے نپٹا جا سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے کہ عمومی دور خلافت اپنا دم توڑ رہا تھا،
عمومی دور خلافت کے انحطاط کا زمانہ آ چکا تھا اور دوسرے لوگ دو قسم کی جماعتیں مل کر کے ایک نئے انقلاب, ایک نئی حکومت کے بارے میں سوچ رہے تھے. ایک وہ لوگ جو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے, اور دوسرے وہ لوگ جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد تھے. یہ دونوں مل کر کے چاہ رہے تھے کہ اس حکومت کو, یعنی عمومی حکومت کو ختم کیا جائے اور یہاں پر کوئی دوسری حکومت لائی جائے جو حقیقت میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو اس منصب کی حقدار ہو. یہ صورتحال تھی کہ سن 80 ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے اندر پیدا ہوئے. آپ کا نام نعمان ہے, آپ کے والد کا نام ثابت ہے, اور آپ کے دادا کا نام زوتا یا مرزبان ہے. یہ اصل میں رہنے والے کابل کے تھے. آپ کے امام ابو حنیفہ دادا اصل میں رہنے والے کابل کے تھے, یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اصل رہنے والے بابل کے تھے. بعض لوگوں نے انہیں کابل کا شمار کیا ہے, اور کابل جانتے ہیں آج مشہور جگہ ہے. اس زمانے میں یہ ہندوستان کا ایک حصہ شمار کیا جاتا تھا, ہند کا ایک حصہ شمار ہوتا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے, اور وہاں سے آ کر کے کوفہ میں اپنی سکونت اختیار کی, اور وہیں پر آپ کے والد حضرت ثابت رحمہ اللہ پیدا ہوئے. کوفہ ہی میں حضرت ثابت رحمہ اللہ پیدا ہوئے, اور 80 ہجری میں عبد الملک ابن مروان, یعنی عمومی دور کے مشہور خلیفہ حضرت عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی کچھ صحابہ کرام اس دنیا میں زندہ تھے. مثال کے طور پر حضرت ابو طفیل عامر ابن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مکہ کے اندر زندہ تھے, جو 110 ہجری میں جن کا انتقال ہوا ہے. مدینہ منورہ میں حضرت سہل ابن سعد زندہ تھے, 88 ہجری میں جن کا انتقال ہوا. اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال 92 میں ہوا, وہ کوفہ کے اندر زندہ تھے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں تھے, اور واثلہ جو ہے مدینہ منورہ میں زندہ تھے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کا انتقال سن 87 کے اندر ہوا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگرچہ اس زمانے میں پیدا ہو چکے تھے, لیکن کسی بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہو پاتا کہ آپ نے صحابہ سے ملاقات کی ہو. البتہ حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ اور دوسرے بعض محدثین نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے, اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 92 میں انتقال کیے, اور وہ بصرہ میں رہا کرتے تھے. ایک بار جب وہ کوفہ آئے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد ثابت آپ کو لے کر حضرت انس بن مالک کے پاس تشریف لے گئے, اور انس بن مالک سے ملاقات ہوئی. ساتھیوں دیکھیے, یہ میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تنقیص کر رہا ہوں کہ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا نہیں ہے, لیکن بات اصل یہ ہے کہ آیا جو